بات کی انڈیویجولس کی بات، یہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈو وی گو فارورڈ ود پاکستان کرکٹ ناؤ ود دیز انڈیویجولس. کیا کرنا ہے، ٹیم کا کیا کرنا ہے، کوئی ایک سولوشن بھی تو سننی چاہیے، اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. دیکھیں سولوشن دیکھیں میری اپنی سمجھ کے مطابق جو پاکستان کی سولوشن نمبر 1 ہونا چاہیے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین محسن نقوی صاحب ہیں، جو شعیب بھائی نے بات کی میں بھی اسی کو سیکنڈ کروں گا کہ اس سے زیادہ پاورفل چیئرمین میں نے اپنے کیریئر میں نہیں دیکھا. اور ان کی ساری پاورز کے ہونے کے باوجود کیا وہ صحیح کام کر پا رہے ہیں ود ہیونگ آل دا رائٹ انٹینشنز؟ تو پھر وہ اپنے جو ایڈوائزرز ہیں ان کو ذرا ایک مرتبہ اکاؤنٹیبل کر لیں کہ ہم لوگ کہاں جاتے جا رہے ہیں. پچھلے 2 سال 2.25 سال سے جب سے یہ والی رجیم کے اندر محسن نقوی صاحب کے انڈر یہ لوگ کام کر رہے ہیں، پاکستان کے 3 ICC ایونٹ ہم لوگ ویری فرسٹ راؤنڈ سے باہر ہو گئے. ہماری کہیں پہ بھی کنیکٹیویٹی نہیں ہو پا رہی ماڈرن ڈے کرکٹ کے ساتھ. تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کو صحیح رول ملا ہوا ہے. یہ محسن نقوی صاحب کا کام ہے. اس کے بعد جو میری طرف سے سولوشن آنا چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کرکٹ کو چاہیے ایک کرکٹ ڈائریکٹر جو فل اتھارٹی ہولڈ کرے ٹو ریفارم پاکستان کرکٹ. کیونکہ اس وقت پاکستان ٹیم جس حالت میں ہے اس میں جو PSL کا ایک بہت بڑا تڑکا لگا ہوا ہے، ہمیں اس سے باہر نکالنا ہے. کیونکہ ہماری سلیکشن PSL بیس ہے، ہماری بہت سے فیصلے PSL بیس ہے جس سے ہم نے باہر نکلنا ہے. یس میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم آل فار PSL، لیکن کم از کم جو پاکستان کرکٹ ہے وہ ہوگی تو سب چیزیں چلیں گی. ادروائز ہم لوگ ڈیمیج ہوتے جا رہے ہیں، ہم ڈیٹیریٹ ہوتے جا رہے ہیں. دوسری چیز جو ہماری جو پیور مینجمنٹ ہے، کیا وہ ماڈرن ڈے کرکٹ کے مطابق ٹیکنیکلی اکوپڈ ہے؟ کیا ان کو کنوے کرنا آتا ہے؟ ان کو جج کیا جائے. جو ایسٹ اوور کے اوپر کم از کم گئی ہے، یہ تو مجھے 100% شور ہے کہ یہ جو آج ہم جس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں اٹس اے بیڈ ٹیکٹکس، اٹس ناٹ دا ٹیلنٹ. کائنڈلی آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہو، چینل سبسکرائب کر دیا کرو، سپورٹ کر دیا کرو. آپ سبسکرائب نہیں کرتے ہو، آپ کے لیے کانٹینٹ لاتا ہوں اور لائیو سٹریم جوائن کرو. نسیم شاہ نے خود تو نہیں کہنا کہ ان کو پتا ہونا چاہیے کے متعلق خود فیصلہ لیا نا کہ وہ 4 پہ کھیلے گا. تو یہ اکاؤنٹیبل کرے ان کو کہ یہ فیصلے انہوں نے کیا کیے. کیونکہ 8 ماہ کسی بھی مینجمنٹ کو اگر ملیں اور ان کو 30-35 میچ ملے تو ان کو رائٹ پلان کے ساتھ جانا چاہیے، جو اس پورے ٹورنامنٹ میں ہمیں نظر نہیں آیا. تیسری چیز، جو کیپٹن ہے ہمارے تینوں فارمیٹ کے، وہ بیبا منڈا نہ لبو، اچھا کریکٹر ڈھونڈو جو امپیکٹفل پلیئر ہو، جو پاکستان کی کرکٹ کو اس فارمیٹ میں جتوانے کے قابل ہو اور کھیلنے کے قابل ہو. یہ نہ ہو کہ وہ صرف ٹاس کے لیے کھیل رہا ہو. تیسری چیز جو ہے، جو سلیکشن ہے جس کی انہوں نے بات کی، کہ جو سلیکشن ہے وہ سٹیٹس کو دیکھ کے نہ کی جائے، امپیکٹ کو دیکھ کے کی جائے. ہمارے امپیکٹفل ہونے کا جو زون ہے وہ مسنگ ہے ہمارے اس کرکٹ کے اندر. جہاں پہ 7 اوپنرز ہوں گے وہاں پہ کیسے کوئی بندہ 5-6-4 پہ جا کے کھیلے گا؟ تو ہمیں وہ چیزیں ڈھونڈنی ہے. آج آپ نے ابرار کی سلیکشن کی امپیکٹفل کے زون میں کہ یار وہ ہمارا امپیکٹفل بالر ہے، تو وہ امپیکٹ ہمیں تو پورے ٹورنامنٹ میں چاہیے تھا. ایک برا میچ اس نے انڈیا کے خلاف کھیلا، ہم نے اس کو ٹوٹل رائٹ آف کر دیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے موونگ فارورڈ سب سے پہلے کرکٹ ڈائریکٹر، اس کے بعد ٹور مینجمنٹ رائٹلی، سلیکشن پروسیس، ایڈوائزر جو ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیسے انہوں نے لک آفٹر کرنا ہے. جب یہ 3-4-5 چیزیں کنیکٹ کی جائیں گی، اور ہمیشہ ہم لوگ کیا ہے، صرف سٹیٹس پہ نہ جایا کرو. سو سکلین، سوال پھر یہ آتا ہے کہ واٹ شوڈ بی یور بیسس آف سلیکشن؟ جس طرح انہوں نے کہا کہ امپیکٹ کانٹیکسٹ کو رکھتے ہوئے جو بھی چیز ہے، اس چیز کو جو ہے ضرور آپ کو سامنے رکھنا. ظاہر ہے اگر سلیکشن ٹھیک نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے دنیا کس قسم کی کرکٹ کھیل رہی ہے. بینچ مارکس دنیا نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، ٹاپ آرڈر کے، مڈل آرڈر کے، فاسٹ بالنگ کے، اسپن ڈپارٹمنٹ کے، فیلڈنگ کے، فٹنس کے، مینٹل سٹیٹ کے، انٹینشنز کے، سارے بینچ مارکس آپ کے پاس ہیں. جو دنیا کھیل رہی ہے ماڈرن ڈے کرکٹ، اس کو کاپی کرنا ہے اور ان سے اوپر جانا ہے. آپ ادھر ہیں، وہ ادھر ہیں، آپ کو ایسے پروسیسز بنانے پڑیں گے کہ آپ اوپر سے آگے ان کو پکڑیں. اگر آپ ان کے نیچے جائیں گے تو آپ کی سپیڈ صحیح نہیں ہے. آپ کا سسٹم، یہ ساری چیزیں وہ آپ کو اس طرح الاؤ نہیں کرتا کہ آپ ان کو کیچ کر سکیں. وہ ڈے ان ڈے آؤٹ پروگریس کر رہے ہیں، ایوالو کر رہے ہیں ایز اے آرگنائزیشن، ایز اے سسٹم، ایز اے پلیئر، ایز اے ٹیم. سارے جو ان کے بینچ مارکس ہیں وہ اوپر سے اوپر لے کے چلے جا رہے ہیں. اور ہم لوگ اگر ایوالو نہیں ہوں گے، اور ہمیں اپنی سپیڈ تیز کرنی پڑے گی، ورنہ گیپ بہت بڑا آ چکا ہے اور آ جائے گا. تو اس میں جیسے سلیکشن کمیٹی کا آپ نے سوال کیا تو میں کہیں تھوڑا سا ادھر نکل گیا. سب سے پہلے کہیں پہ بھی اب میگا ایونٹ میں جا رہے ہیں، اگر آپ کی سلیکشن صحیح نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا کوئی بھی پلان کام کرنے والا نہیں. سب سے پہلے آپ کی سلیکشن ٹھیک ہونی چاہیے. تو سلیکشن کرائٹیریا بھی ہونا چاہیے. بہرحال ہر کوچ کا اپنا ایک سلیکشن کرائٹیریا ہوتا ہے. جب وہ آتا ہے وہ دیکھتا ہے اس کے ارد گرد لوگ، وہ
ریسرچ کرتا ہے, فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ میرے پاس کیا ریسورسز ہیں, اس کے اوپر پھر سلیکشن کمیٹی, ہیڈ کوچ اور اس کی ٹیم بیٹھ کے تھوڑا سا سلیکشن کرائیٹیریا بناتا ہے. میری جب میں ہیڈ کوچ تھا تو ہمارا سلیکشن کرائیٹیریا اسٹرانگ کیریکٹر, وہ جو بڑوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کے ساتھ تگڑی کرکٹ کھیل سکے. اگر بالر ہے, اگر بیٹسمین ہے تو دنیا کا نمبر 1 بالر اس کے ساتھ بھیڑ سکے, اگر اسپنر ہے تو دنیا کا نمبر 1 بیٹسمین اس کو آؤٹ کر سکے. تو اسٹرانگ کیریکٹر, میچ ونر, گیم چینجر, یہ اس طرح کے ہوں, ان کے اندر ساری سکلز ہوں. تو یہ میں کہوں گا یار مجھے ایسے پلیئر نکال کے دو. سلیکشن کمیٹی جب آئے گی بنا کے دے گی, اس کے اوپر پھر آپ ایسے پلیئر جب آ جاتے ہیں پھر آپ اپنا وننگ فارمولا ڈھونڈتے ہو کہ یہ ہمارا وننگ فارمولا ہے, اپوزیشن کا کیا وننگ فارمولا ہے, پھر آپ اس کی کاٹ نکالتے کہ میں نے اس کو کیسے کاٹنا ہے. تو سلیکشن بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جس طرح کی ہماری سلیکشن ہوتی ہے افسوس ہی, اب کیا کہہ سکتے ہیں. جی چلے کیپٹنسی بھی بات کر لیتے ہیں شعیب, بیکاز چلے ایک تو ہم نے بات کر لی کہ مینجمنٹ کی طرف سے اسٹریٹجک ایررز تھے, مسٹیکس تھیں, ٹیم نہیں ٹھیک کرائی, لیکن آن فیلڈ جو ہوتا ہے, جو 20 اووروں کے لیے آن فیلڈ جو ہوتا ہے, وہ تو کپتان کی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ کیا کس ٹائم پہ کون سا بولر لانا ہے, کون سا بولر کھلانا ہے, بیٹنگ آرڈر میں بیٹنگ سچویشن کے مطابق کسی کو اوپر بھیجنا ہے, کس سے اوپن کر, آئی مین دیز آر آل تھنگز دیٹ میٹر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو سلمان علی آغا کے لیے یہ ٹورنامنٹ بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ رہا ہے, کیونکہ آپ جتنے بھی باقی کیپٹنز دیکھ لیں ان دس T20 ورلڈ کپ, سینٹنر نے بھی پرفارم کیا ہے, پھر آپ باقی جتنے بھی دیکھ لیں, اٹس ان فرنٹ آف یو, سوریا کمار یادو ہیں, ایوری بڈی ہیز کنٹریبیوٹیڈ ان ون وے اور دی ادر. انفیکٹ ہیری بروک کا ایگزامپل ہے اس دن کا جب وہ انگلینڈ کے لیے کھیل رہے تھے اور پاکستان کے خلاف انہوں نے میچ دیا, ہی پروموٹڈ ہمسیلف اپ دی آرڈر. سو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا رول آف دا کیپٹن. یہاں پہ سلمان علی آغا انفارچونیٹلی نہ انہوں نے رن سکور کیے ہیں اور ٹیکٹیکل ایررز تو آپ کے سامنے, ان کی کیپٹنسی. میں آپ سے سوال لگایا کس نے, بات ختم. وہ اسکلفل نہیں ہے, جنہیں لگایا وہ اسکلفل ہیں, سمپل. جب اس کو گیم ان کو اویئرنیس نہیں, ان کو گیم اویئرنیس نہیں ہے, تو جو کپتان ہے اس کو گیم اویئرنیس کا بالکل ہی نہیں پتا. اب تیسرا اوور نسیم شاہ سے نہیں کرانا, لے آؤ اسپنر, نہیں. عثمان طارق 8واں اوور نہیں, 10ویں اوور کے بعد لانا نہیں. جو لاتے ہیں سلمان علی آغا کو کیا ہم بلیم کریں؟ از یہ اسکلفل کیپٹن؟ نو. The answer is no. اسے گیم اویئرنیس آتی ہے؟ نو. سمپل از دیٹ. لایا کون ہے اس کو؟ تم کیوں کمزور بندے لاتے ہو؟ یہ سوال. آپ لوگ مسئلہ صرف یار اسکندر مینجمنٹ کا ہے. ایگزیکٹلی میں وہیں پہ آ رہا تھا. مینجمنٹ کا مسئلہ ہے, مسئلہ لڑکوں کا نہیں ہے. مسئلہ ہم پچھلی دفعہ بھی کئی دفعہ بات کر, میرا دل بھی نہیں کرتا بات کرنے, کہہ دیتے ہو, چلو میں کہہ دیتا ہوں. یہ کہ جو لوگ ہیں وہ جو ٹیم بنا رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کرکٹ کی بہتری. مسئلہ یہ چیئرمین چاہ رہا ہے ٹھیک کرنا, لیکن ان کے پاس بندے ہی نہیں. کن سے پوچھے؟ وہ جن سے پوچھ رہے ہیں وہ تو 4 دفعہ آپ کو تو باہر نکال, 2.5 سالوں میں تو 3 ٹورنامنٹ آپ کو کوالیفائی میں باہر نکلوا چکے ہیں. بٹ اگین اگر آپ کریکٹر ہی اسٹرانگ نہیں ہے, کپتان آپ کا اسٹرانگ نہیں ہے, وہ اس کی جگہ جسٹیفائی نہیں ہو رہی, پلس اس کی گیم اویئرنیس زیرو ہے, پلس اس کی بالنگ چینجز بالکل ہی فارغ ہیں, تو آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرو گے؟ تو یہ سلیکٹر واٹ ہیز ہی کنٹریبیوٹیڈ؟ جی جی شعیب بھائی اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں, کیپٹن کی جو بات کر رہے ہیں نا کہ کیپٹن کو کس طرح ہونا چاہیے آن دا فیلڈ یا آف دا فیلڈ. دیکھیں کیپٹن ایسا آل آف اے سڈن نہیں بناتے ہیں آپ کہ کسی کو اس ساتھ آپ کے ایگو ہو جائے اور آپ اس کو ہٹا دیں اور فرام نو ویئر آپ کسی کو کیپٹن لے کے آتے ہیں. اس کے لیے ایک پروسیس ہونا چاہیے. جس طرح پلیئر اپنے میچ کے لیے پروسیس یا اپنی اس کے جو گروم کرتا ہے تو اس کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے, کیپٹن کے پیچھے بھی ایک پروسیس ہوتا ہے. آپ سیکی بھائی سے پوچھیں, انہوں نے کام کیے ڈفرینٹ ٹیموں کے ساتھ, انگلینڈ کے ساتھ, نیوزی لینڈ کے ساتھ, ویسٹ انڈیز کے ساتھ. چلیے یہ 2 بڑی ٹیموں کی بات میں کر رہا ہوں, نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے ساتھ, کہ وہ کیپٹن کو کس طرح سلیکٹ کرتے ہیں. وہ گراس روٹ سے ان کی آئے ہوتی ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیپٹنسی کی وہ ایبلٹی ہے کہ نہیں, اس میں وہ ڈیسیجن میکنگ ہے کہ نہیں. کلی نہ ہمارے پاس سسٹمز ہیں, نہ ہم بنائیں گے, نہ ہمارے پروسیسز ہوں گے. ہماری خوش قسمتی یہ ہوگی وہ ٹنگ کا بندہ نکل آئے, وہ آپ کی بہتری کر دے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. چلیے میں آپ سے بات کرتے ہیں کرکٹ کی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ
وہ لکیلی آپ کے پاس اگر ٹیلنٹ آ گیا لیٹ 90s میں، وہ لکیلی آ گیا. لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ آتا رہے گا سارے زمانے میں. آپ کو اس وقت ڈیولپمنٹ میں جانا چاہیے تھا. ہم ٹاکنگ اباؤٹ لیٹ 90s 2000 میں. اور جنت توقیر زیاد صاحب نے کی تھی ڈیولپمنٹ. بٹ اگین اوور اینڈ آل اگر آپ دیکھا جائے تو آپ اتنے کمزور کپتان لائے، آپ اتنے کمزور سلیکٹرز لائے، آپ اتنی کمزور مینجمنٹ لائی، آپ وہ پھر ڈیٹیریشن کی طرف جاتے رہے. اب پاکستان ٹیم فائنلی ایک ٹھیک اتنی سلیکشن ٹھیک کی ہے. آ رزلٹ دیکھ لو. آئی انڈرسٹینڈ کمزور ٹیم تھی، ہم شاید بڑی ٹیموں کے خلاف 70 کرتے، دیٹس فائن، 180 کرتے، لیکن تھوڑی سی کریکشن کے ساتھ آپ کی ٹیم کی آپ کی آؤٹ لک دیکھی کتنی چینج ہوگی. ٹوٹل قصور مینجمنٹ کا ہوتا ہے، لڑکوں کا کوئی نہیں جو سلیکٹ کرتے ہیں. آپ ٹاپ براس کی بات کر رہے ہیں کہ شاید صحیح فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، اور آپ لوگ جتنی باتیں کرتے ہیں اور کچھ اور شوز آپ بتائیں صحیح ہو رہے ہیں بات فیصلے؟ کرتے ہیں. جی آپ بتائیں صحیح فیصلے ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے، میں کہہ رہا ہوں. لیکن سیڈلی کرکٹ بورڈ کے فیصلے یہاں نہیں ہوتے. چلیے میں آپ لوگوں کو پوچھ لیتا ہوں، فارمر ڈائریکٹر ہیں، فارمر بالنگ کوچ ہیں، فارمر ہیڈ کوچ ہیں، آپ نہیں گئے. اگر آپ کو آج بورڈ بلاتا ہے چاروں میں سے کسی کو یا چاروں کو، تو آپ جائیں گے؟ کیونکہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. کیونکہ نہیں ہم جائیں گے، لیکن ہمارے پلانس کو پہلے سنا جائے. اگر ہم لوگ رائٹ پلانس دیں تو ہمیں ایکسپٹ کیا جائے. کیونکہ میں جب گیا تھا یا شور سگرین بھائی جب گئے تھے تو انہوں نے ایک پلان دیا ہوگا کہ جی میں یہ آفر کر سکتا ہوں پاکستان کی کرکٹ کو. یہ میری ہے یا 3-4 لوگوں کی بات نہیں ہے. آپ نے کسی کو بھی جس رول کے لیے لے کے آنا ہے پہلے اس کے پلان سنیں کہ وہ کیا لے کے آئے ٹیبل کے اوپر، وہ پاکستان ٹیم کو اس حالت میں سے کیسے ریفارم کر کے اوپر لے کے آئے گا. اگر آپ کنوینس ہو جائیں تو اس کو لے کے آئیں، ادروائز کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ 50 لوگوں کو چیک کریں. I want to know from him, would you go? No. If you asked. Never. تو پھر تھوڑی دیر بعد آپ مجھے کسی کو ریکمینڈ کر کے دیں، کیونکہ اگر کرنٹ میں فری میں ایڈوائس دے دوں گا، ہاں کام نہیں کروں. ٹھیک. نوکری کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، نہ ہی میں نوکری کرنا چاہتا ہوں. Okay. بٹ اگین آئی مین اف یو آسک می فار فری آئی ول ڈو اٹ فار فری اینڈ آئی ول میک شیور کہ آپ کو میں ٹھیک ایڈوائس دوں. اگر آپ کو میری ایڈوائس چاہیے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں اور آپ کو ٹھیک مشورہ دے دوں گا. آپ جانتے ہیں کہ میں دل سے ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک بات بتاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے. بٹ اگین اگر آپ پھر اپنی فنکاری لگا کے سمجھتے آپ مجھ سے زیادہ سیانے ہیں پھر آپ اپنا کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ ٹھیک بات سننا چاہتے ہیں، آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ٹیم میں بہتری چاہیے تو دیتے ہیں، نہیں تو پھر آپ ری ویمپنگ کی طرف چلے جائیں. آج سے 25 سال پرانا ہر سال ہم ری ویمپنگ کرتے رہیں گے. آئیے جی ہم ری بلڈنگ کرتے ہیں، آئیے جی پھر سر جوڑ لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ کوئی کمزور سا کوچ پکڑ لیتے ہیں اور آرام سے کوئی کمزور سا کپتان پکڑ لیتے ہیں، پھر یہی پرفارمنس. پاکستان ٹیم لوگ کہتے ہیں کلب ٹیم نہ ہو یار. میں نیگیٹو بات نہیں کر رہا، آؤٹ لک ہماری یہ ہو چکی ہے. صحیح ہے. جہاں پہ انڈیا ہم سے ڈرتا تھا، جہاں پہ انڈیا ہم سے کھیلنے سے ڈرتا تھا، کہتے ہیں یار ہم نے ان کے ساتھ کھیلنا ہی نہیں شارجہ میں، تو ہم ان سے جیت نہیں سکتے. آج یہ سارا ٹرن اراؤنڈ کیسے ہو گیا؟ انڈیا کی ٹیم کو اتنی اسٹرانگ تو نہیں بائی دا وے. انڈیا کا سسٹم اسٹرانگ ہو سکتا ہے، ٹیم اتنی اسٹرانگ نہیں. وارنربلٹی تو آج بھی ان کی بالنگ لائن میں ہے. ڈوبے کو پکڑ سکتے ہیں آپ، ہادی کو پکڑ سکتے ہیں آپ، ان کے سندر کو پکڑ سکتے ہیں، تو ان کو پکڑا ہے آپ نے، ٹیموں نے پکڑ لیا نا. مسئلہ یہ ہے کہ واٹ از دا انویسٹمنٹ دیٹ یو ڈوئنگ انٹو یور سسٹم دیٹ یو اف یو آر سنسیئر کہ میں سسٹم بنا دیتا ہوں. آج مور دین ایور بفور، آج مور دین ایور بفور ایمفیسائز کر رہا ہوں، آپ کو پی ایس ایل 2.0 کرانی چاہیے. آپ آئسولیشن میں جا رہے ہیں، اس کے بعد کل پھر مسئلہ ہوگا ریجن میں. ٹھیک ہے، آج آپ کو 8 ریجن میں پھر پی ایس ایل کرانی چاہیے دوسری، جو کوالیفائنگ راؤنڈ میں جائے اور ڈسکوالیفائر جو ہو ٹیم 8 نمبر پہ. آپ اپنی اینٹیز کریٹ کرو، آپ اپنے ریونیو اسٹریم کریٹ کرو، آپ اپنی ڈیپینڈنسی ختم کرو دنیا پہ، آپ اپنے پیسے خود بناؤ. ٹھیک ہے، بہت اچھا ہوا آپ کا کانٹریکٹ ہوا، براڈ کاسٹنگ رائٹ آپ نے بیچے ہیں، ٹیمیں بیچی ہیں. آپ مور دین ایور بفور دیٹ یو گاٹ ٹو بی مور سنسیئر، یو نو. ادروائز پاکستان ٹیم ڈیٹیریشن کی طرف چلی گئی ہے. یہاں سے اس ڈچ سے نکلنا، یو نیڈ سم کائنڈ آف سم کیریکٹرز. اگر ان کیریکٹر سے آپ ڈرتے رہو گے نا کہ یار نہیں اگر یہ مجھ سے بڑا برانڈ ہو جائے گا یا یہ مجھ سے ڈاڈا آدمی ہے یہ میری سنے گا نہیں، ارے بھائی آپ کا کام تو ٹھیک کر دے گا نا. صحیح ہے، آپ کی بات میں اپنے طور پہ ایک دم ہے اس پہ